السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ چینل۔ امید کرتی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو آپ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ۔ ترجمہ: مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھی نیتیں کریں گے، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نیت کیجئے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور جو اس میں سنیں گے اسے مکمل طور پر عمل کریں گے اس پر، اور دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت۔ پیارے پیارے نبی حضرت عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فضائل رمضان شریف۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خدائے رحمان عز و جل کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم و شان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، جب ہمارے پاس کسی چیز کے لیے دروازہ نہیں ہوگا تو ہم اس چیز میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں بغیر دروازے کے؟ روزہ تمام عبادتوں کا دروازہ ہے، تو جب دروازہ نہیں ہوگا تو ہم عبادات میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور رمضان کا نام رمضان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان یہ ورڈ رامادون سے بنا، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کا نام رکھ دیتے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا، یعنی گرمی سے جلنا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زبان کی بے احتیاطی کی تباہ کاریاں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے رہا، اجازت دیجیے تاکہ روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں۔ انہیں اجازت دے دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا اور پھر یہی بات دہرانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزے دار ہیں تو کیا کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمانے شاہی سنایا۔ ان دونوں نے کیا کی، یعنی الٹی کی، تو کیسے جمع ہوا خون نکلا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورت حال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی رہتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، غیبت کی تباہ کاریاں آپ نے سنی۔ غیبت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، جیسا کہ ابھی واقعے میں آپ نے سنا۔ غیبت کی بہت تباہ کاریاں ہیں۔ غیبت جہنم تک لے جاتی ہے انسان کو۔ غیبت بہت بڑی عذاب کی نشانی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ غیبت یعنی چگلی سے بچتے رہیں گے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو چگلی کہا جاتا ہے، یعنی غیبت۔ یہ بہت بری چیز ہے، حرام ہے یہ، اور جس کام سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا اس کام سے رکنے ہمارا فرض ہے۔ آپ سب کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ غیبت سے بچیں۔ عام دنوں میں تو بچیں، لیکن خصوصاً بالخصوص روزے میں بچیں۔ روزہ تباہ کر دیتی ہے غیبت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا درس پسند آیا ہوگا اور آپ نے سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔